ابو سفیان۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قہر بھری آواز میں کہا، کیا تو میری تلوار سے اپنا سر تن سے جدا کرانا چاہتا ہے؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو سفیان ایک قبیلے کا سردار ہے، باوقار اور خوددار بھی ہے، یہ ملتجی ہو کر آیا ہے۔ ابو سفیان پر کچھ ایسا اثر ہوا کہ اس نے بے اختیار کہا، محمد اللہ کے رسول ہیں، میں نے تسلیم کر لیا، میں نے مان لیا، جاؤ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، مکہ میں اعلان کر دو کہ مکہ کے وہ لوگ مسلمانوں کی تلواروں سے محفوظ رہیں گے جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائیں گے، اور وہ لوگ محفوظ رہیں گے جو مسجد میں داخل ہو جائیں گے، اور وہ لوگ محفوظ رہیں گے جو اپنے دروازے بند کر کے اپنے گھروں میں رہیں گے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت مکہ کو روانہ ہو گئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اس مسئلے پر تبادلہ خیال شروع کر دیا کہ مکہ میں اکرمہ اور صفوان جیسے ماہر اور دلیر سالار موجود ہیں، وہ مقابلہ کیے بغیر مکہ پر قبضہ نہیں ہونے دیں گے۔ اونٹ بہت تیز دوڑا چلا آ رہا تھا۔ جب وہ مکہ کے قریب پہنچا تو اس کے سوار نے چلانا شروع کر دیا، عزا اور حبل کی قسم، مدینہ والوں کا لشکر مر الظہر میں پڑاؤ کیے ہوئے ہے، اور میں نے اپنے سردار ابو سفیان کو وہاں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اہل قریش ہوشیار ہو جاؤ، محمد کا لشکر آ رہا ہے۔ اس نے اونٹ کو روکا اور اسے بٹھا کر اترنے کی بجائے اس کی پیٹھ سے کود کر اترا۔ اس کی پکار جس نے سنی وہ دوڑا آیا۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں یہی کہتا جا رہا تھا کہ مدینہ کا لشکر مر الظہر تک آن پہنچا ہے، اور ابو سفیان کو اس لشکر کے پڑاؤ کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ مکہ کے لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہوتے چلے گئے۔ ابو حسنہ، ایک معمر آدمی نے اس سے پوچھا، تیرا دماغ صحیح نہیں یا تو جھوٹ بول رہا ہے؟ میری بات کو جھوٹ سمجھو گے تو اپنے انجام کو بہت جلد پہنچ جاؤ گے۔ شتر سوار ابو حسنہ نے کہا، کسی سے پوچھو ہمارا سردار ادھر کیوں گیا ہے۔ اس نے پھر چلانا شروع کر دیا، اے قبیلہ قریش، مسلمان اچھی نیت سے نہیں آئے۔ ابو حسنہ کا وبیلہ مکہ کی گلیوں سے ہوتا ہوا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہند کے کانوں تک پہنچا۔ وہ آگ بگولا ہو کر باہر آئی اور اس ہجوم کو چیرنے لگی جس نے ابو حسنہ کو گھیر رکھا تھا۔ ابو حسنہ، اس نے ابو حسنہ کا گریبان پکڑ کر کہا، میری تلوار محمد کے خون کی پیاسی ہے، تو میری تلوار سے اپنی گردن کٹوانے کیوں آ گیا ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ جس پر تو جھوٹا الزام تھوپ رہا ہے وہ میرا شوہر اور قبیلے کا سردار ہے؟ اپنی تلوار گھر سے لے آ خاتون۔ ابو حسنہ نے کہا، لیکن تیرا شوہر آ جائے تو اس سے پوچھنا کہ وہ کہاں سے آیا ہے، اور تو کہتا ہے کہ محمد لشکر لے آیا ہے۔ ہند نے پوچھا، خدا کی قسم۔ ابو حسنہ نے کہا، میں وہ کہتا ہوں جو میں نے دیکھا ہے، اگر تو سچ کہتا ہے تو مسلمانوں کو موت ادھر لے آئی ہے۔ ہند نے کہا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ رہے تھے۔ اہل مکہ ایک میدان میں جمع ہو چکے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش قدمی اب راز نہیں رہ گئی تھی، لیکن اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اہل قریش اب کسی کو مدد کے لیے نہیں بلا سکتے تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے۔ لوگوں پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہند لوگوں کو دائیں بائیں دھکیلتی آگے چلی گئی۔ اس کے چہرے پر غضب اور قہر تھا، اور اس کی آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے سامنے آ کر گھوڑا روکا۔ انہوں نے اپنی بیوی کی طرف توجہ نہ دی۔ اہل قریش، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے کہا، پہلے میری بات ٹھنڈے دل سے سن لینا، پھر کوئی اور بات کہنا۔ میں تمہارا سردار ہوں، مجھے تمہارا وقار عزیز ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا زیادہ لاؤ لشکر لے کر آیا ہے جس کے مقابلے میں تم قتل ہونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ اپنی عورتوں کو بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ۔ قبول کر لو اس حقیقت کو جو تمہارے سر پر آ گئی ہے، تمہارے لیے بھاگ جانے کا بھی کوئی رستہ نہیں رہا۔ ہمیں یہ بتا ہمارے سردار، ہم کیا کریں؟ لوگوں میں سے کسی کی آواز آئی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کر لینے کے سوا اور کوئی رستہ نہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم، مسلمان ہمیں پھر بھی نہیں بخشیں گے۔ ایک اور آواز اٹھی، وہ اپنے مقتولوں کا بدلہ لیں گے، وہ سب سے پہلے تمہیں قتل کریں گے۔ احد میں تمہاری بیوی نے ان کی لاشوں کو چیرا پھاڑا تھا۔ ہند الگ کھڑی پھنکار رہی تھی، میں تم سب کی سلامتی کی ضمانت لے آیا ہوں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر آ رہا ہوں۔ اس نے کہا ہے کہ تم میں سے جو میرے گھر آ جائیں گے وہ مسلمانوں کے جبر و تشدد سے محفوظ رہیں گے۔ کیا مکہ کے سب لوگ تمہارے گھر میں سما سکتے ہیں؟ کسی نے پوچھا۔ نہیں، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ جو لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے اور ان کے دروازے بند رہیں گے ان پر بھی مسلمان ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اور جو لوگ خانہ خدا کے اندر چلے جائیں گے ان کو بھی مسلمان اپنا دوست سمجھیں گے۔ وہ دشمن سے رہو سے جانیں گے جو ہتھیار لے کر باہر آئے گا۔
ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اتر آئے اور بولے، تمہاری سلامتی اور عزت اسی میں ہے کہ تم دوستوں اور بھائیوں کی طرح ان کا استقبال کرو۔ ابو سفیان، قریش کے مشہور سالار اکرمہ نے للکار کر کہا، ہم اپنے قبیلے کے قاتلوں کا استقبال تلواروں اور برچھیوں سے کریں گے، ہمارے تیر ان کا استقبال مکہ سے دور کریں گے۔ قریش کے دوسرے دلیر اور تجربہ کار سالار صفوان نے کہا، ہمیں اپنے دیوتاؤں کی قسم، ہم دروازے بند کر کے اپنے گھروں میں بند نہیں رہیں گے، حالات کو دیکھو اکرمہ۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہوش کی بات کرو صفوان، وہ ہم میں سے ہیں۔ آج خالد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا ملا ہے تو مت بھول کہ اس کی بہن تمہاری بیوی ہے، کیا تو اپنی بیوی کے بھائی کو قتل کرے گا؟ کیا تجھے یاد نہیں رہا کہ میری بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہے؟ کیا تو یقین نہیں کرے گا کہ میں اپنے قبیلے کی عزت اور ناموس کی خاطر مدینہ گیا تو میری اپنی بیٹی نے میری بات سننے سے انکار کر دیا تھا؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں چارپائی پر بیٹھنے لگا تو ام حبیبہ نے میرے نیچے سے چارپائی پر بچھی ہوئی چادر کھینچ لی کہ اس مقدس چادر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن نہیں بیٹھ سکتا، باپ اپنی بیٹی کا دشمن نہیں ہو سکتا۔ صفوان، مکہ کے لوگوں میں اکرمہ اور صفوان اور 2-3 اور آدمیوں کے سوا اور کسی کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ قبیلہ قریش کی خاموشی ظاہر کرتی تھی کہ ان لوگوں نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ قبول کر لیا ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر اطمینان کا تاثر آ گیا، مگر اس کی بیوی ہند جو الگ کھڑی پھنکار رہی تھی تیزی سے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھی اور ان کی مونچھیں جو خاصی بڑی تھیں اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیں۔ میں سب سے پہلے تجھے قتل کروں گی، ہند نے ابو سفیان کی مونچھیں زور سے کھینچتے ہوئے کہا۔ بزدل بوڑھے، تو نے قبیلے کی عزت خاک میں ملا دی ہے۔ اس نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مونچھیں چھوڑ کر اس کے منہ پر بڑی زور سے تھپڑ مارا اور لوگوں سے مخاطب ہو کر بولی، تم لوگ اس بوڑھے کو قتل کیوں نہیں کر دیتے جو تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل و خوار کرنے کی باتیں کر رہا ہے؟ مورخ مغازی اور ابن سعد لکھتے ہیں کہ ہند نے اپنے خامند کے ساتھ اتنا توہین آمیز سلوک کیا تو لوگوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بت بن گیا ہو۔ اکرمہ اور صفوان ان کے درمیان آ گئے۔ ہم لڑیں گے ہند، صفوان نے کہا، اسے جانے دے، اس پر محمد کا جادو چل گیا ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ شام تک اہل قریش 2 حصوں میں بٹ چکے تھے، زیادہ تر لوگ لڑنے کے حق میں نہیں تھے، باقی سب اکرمہ، صفوان اور ہند کا ساتھ دے رہے تھے۔ شام کے بعد صفوان اپنے گھر گیا۔ اس کی بیوی جس کا نام فاختہ تھا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، وہ بھی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سن چکی تھی۔ کیا میں نے ٹھیک سنا ہے کہ تم اپنے قبیلے کے سردار کی نافرمانی کر رہے ہو؟ فاختہ نے صفوان سے پوچھا۔ اگر فرما برداری کرتا ہوں تو پورے قبیلے کا وقار تباہ ہوتا ہے۔ قبیلے کا سردار بزدل ہو جائے تو قبیلے والوں کو بزدل نہیں ہونا چاہیے۔ سردار اپنے قبیلے کے دشمن کو دوست بنا لے تو وہ قبیلے کا دوست نہیں ہو سکتا۔ کیا تم مسلمانوں کا مقابلہ کرو گے؟ فاختہ نے پوچھا۔ تو کیا تم یہ پسند کرو گی کہ تمہارا شوہر اپنے گھر کے دروازے بند کر کے اپنی بیوی کے پاس بیٹھ جائے اور دشمن اس کے دروازے کے سامنے پھرے؟ کیا میرے بازو ٹوٹ گئے ہیں؟ کیا میری تلوار ٹوٹ گئی ہے؟ کیا تم اس لاش کو پسند نہیں کرو گے جو تمہارے گھر میں لائی جائے گی اور سارا قبیلہ کہے گا کہ یہ ہے تمہارا خاوند جو بڑی بہادری سے لڑتا ہوا مارا گیا ہے؟ یا تم اس شوہر کو پسند کرو گی جو تمہارے پاس بیٹھا رہے گا اور لوگ تمہیں کہیں گے کہ یہ ہے ایک بزدل اور بے وقار آدمی کی بیوی جس نے اپنی بستی اور عبادت گاہ اپنے دشمن کے حوالے کر دی؟ تم مجھے کس حال میں دیکھنا پسند کرو گی؟ میں نے تم پر ہمیشہ فخر کیا ہے صفوان، فاختہ نے کہا۔ عورتیں مجھے کہتی ہیں کہ تمہارا خاوند قبیلے کی آنکھ کا تارا ہے، لیکن اب حالات کچھ اور ہیں۔ تمہارا ساتھ دینے والے بہت تھوڑے ہیں۔ سنا ہے مدینہ والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اب میرا بھائی خالد بھی ان کے ساتھ ہے۔ تم جانتے ہو وہ لڑنے مرنے والا آدمی ہے۔ کیا تم مجھے اپنے بھائی سے ڈرا رہی ہو فاختہ؟ نہیں، فاختہ نے کہا۔ مجھے خالد مل جاتا تو میں اس سے بھی یہی کہتی جو میں تمہیں کہہ رہی ہوں۔ وہ میرا بھائی ہے، وہ تمہارے ہاتھ سے مارا جا سکتا ہے یا تم اس کے ہاتھ سے مارے جا سکتے ہو۔ تم ایک دوسرے کے مقابلے میں نہ آؤ۔ میں اس کی بہن اور تمہاری بیوی ہوں۔ لاش تمہاری ہوئی یا خالد کی، میرا غم ایک جیسا ہوگا۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں فاختہ، صفوان نے کہا۔ دشمنی ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ باپ بیٹے کا اور بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا ہے۔ اگر میں تمہارے رشتے کا خیال رکھوں تو تم میرے رشتے کا خیال نہ رکھو۔ فاختہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، قبیلے کا سردار تمہیں کہہ رہا ہے کہ لڑائی نہیں ہوگی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کر لیں گے، پھر تم لڑائی کا ارادہ ترک کیوں نہیں کر دیتے؟ تمہارے ساتھ بہت تھوڑے آدمی ہوں گے، میں اطاعت قبول کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ صفوان نے کہا، پھر میری ایک بات مان لو، فاختہ نے کہا۔
خالد کے آمنے سامنے نہ آنا، اسے میری ماں نے جنم دیا ہے، ہم دونوں نے ایک ماں کا دودھ پیا ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہے بہن یہی سننا چاہتی ہے کہ اس کا بھائی زندہ ہے، میں بیوہ بھی نہیں ہونا چاہتی صفوان، پھر اپنے بھائی سے جا کے کہو کہ مکہ کے قریب نہ آئے۔ صفوان نے کہا وہ میرے سامنے آئے گا تو ہمارے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ فاختہ کے آنسو صفوان کے ارادوں کو ذرا بھی متزلزل نہ کر سکے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور انتظام کیا، انہوں نے چند ایک آدمی مختلف بحروپوں میں مکہ کے ارد گرد چھوڑ رکھے تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ مکہ سے کوئی آدمی باہر نکل کر کہیں جاتا نظر آئے تو اسے پکڑ لیں۔ جاسوسی کا یہ اہتمام اس لیے کیا گیا تھا کہ قریش اپنے دوست قبائل کو مدد کے لیے نہ بلا سکیں۔ دوسرے ہی دن 2 شتر سواروں کو پکڑا گیا جو عام سے مسافر معلوم ہوتے تھے، انہیں مسلمانوں کے پڑاؤ میں لے جایا گیا۔ 1-2 دھمکیوں سے ڈر کر انہوں نے اپنی اصلیت ظاہر کر دی۔ ان میں سے ایک یہودی تھا اور دوسرا قبیلہ قریش کا۔ وہ مکہ سے چند میل دور رہنے والے قبیلہ بنو بکر کے ہاں یہ اطلاع لے جا رہے تھے کہ مسلمان مر ظہر میں پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ بنو بکر کو یہ بھی پیغام بھیجا جا رہا تھا کہ وہ مسلمانوں پر شب خون ماریں اور 2 اور قبیلوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں۔ پیغام میں یہ بھی تھا کہ مسلمان مکہ کو محاصرے میں لیں تو بنو بکر اور دوسرے قبیلے عقب سے ان پر حملہ کر دیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ مکہ میں لڑائی کی تیاریاں کس پیمانے پر ہو رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ابو سفیان لڑائی نہیں چاہتا اور مکہ والوں کی اکثریت اس کے ساتھ ہے، صرف اکرمہ اور صفوان لڑیں گے، لیکن ان کے ساتھ بہت تھوڑے آدمی ہیں۔ ان دونوں آدمیوں کو ابو سفیان نے نہیں اکرمہ اور صفوان نے بھیجا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سالاروں وغیرہ سے کہا کہ مکہ میں یہ فرض کر کے داخل ہوا جائے گا کہ قریش شہر کے دفاع میں لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ اس زمانے میں مکہ کی طرف 4 رستے جاتے تھے جو مکہ کے ارد گرد کھڑی پہاڑیوں میں سے گزرتے تھے۔ فوج کے ہر حصے کو ایک ایک رستہ دیا گیا تھا، انہیں اپنے اپنے رستے سے مکہ شہر کی طرف پیش قدمی کرنی تھی۔ فوج کے ان حصوں میں سے ایک کی نفری سب سے زیادہ رکھی گئی، اس کی کمان ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دستے کے ساتھ رہنا تھا۔ ایک حصے کی کمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، ایک کے کماندار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور چوتھے حصے کی کمان خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اس میں غیر معمولی دانش کار فرما تھی۔ 4 سمتوں سے پیش قدمی کا مقصد یہ تھا کہ مکہ کے دفاعی دستوں کو 4 حصوں میں بکھیر دیا جائے۔ اگر وہ مسلمانوں کی پیش قدمی کو کسی 1 یا 2 رستوں پر روک بھی دیں تو دوسرے دستے آگے بڑھ کر شہر میں داخل ہو سکیں۔ اس کے علاوہ فوج کی اس تقسیم کا مقصد یہ بھی تھا کہ قریش اگر دفاع میں نہ لڑیں تو وہ کسی رستے سے بھاگ بھی نہ سکیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے علاوہ جو احکام دیے وہ یہ تھے: قریش دفاع میں نہ لڑیں تو ان پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، امن کا جواب پرامن طریقے سے دیا جائے، اگر کہیں جھڑپ ہو جائے تو زخمیوں کو قتل نہ کیا جائے بلکہ ان کی مرہم پٹی اور دیکھ بھال